میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے 10 محرم یعنی عاشورے کے دن جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، اور جو نفل نماز عاشورے کے دن پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت کیا ہوگی یہ بھی آپ جانیں گے۔ نیت کیسے کرنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا اور کس وقت میں پڑھنا ہے، یہ سارا طریقہ، یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے ساتھ میں ہیں زین العابدین جو طریقہ آپ تک پہنچائیں گے، پڑھ کر ان کے ذریعے میں پہنچاتا ہوں طریقہ۔ آپ ویڈیو دیکھیں اور طریقہ سیکھیں، اور عاشورے کے دن یہ نفل نماز ضرور پڑھیں۔ تو دیکھیے، جو نفل نماز عاشورے کے دن پڑھی جاتی ہے، پہلے نمبر پہ جان لیں، جو عاشورے کے دن نفل نماز 4 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی عاشورے کے دن نفل نماز 4 رکعت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سبحان اللہ، اور اس کے لیے ایک ممبر بنائے گا نور کا قیامت کے دن۔ تو اور بہت ساری فضیلتیں اس کی ہیں، لیکن جب عاشورے کا دن آئے تو یہ نفل نماز آپ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور نیت کیسے کرنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، کس وقت میں پڑھنا ہے، تو یہ خیال رکھیں کہ جب طلوع ہو جائے، طلوع کے وقت، زوال کا وقت اور غروب کا وقت، یہ 3 مکروہات وقت ہے، تو آپ کو غروب سے پہلے ہی پڑھنا ہے۔ تو طلوع کے بعد سے لے کر آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، غروب سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے وقت بھی بتا دیا۔ تو نیت اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ان کے ذریعے دیکھتے ہیں کس طریقے سے نیت کرنا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور طریقہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس طریقے سے کھڑے ہو جانا ہے، جا نماز پہ، مصلی پہ، جہاں بھی آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو۔ کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ انگلیوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ 4 انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، ویسے آپ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں کسی تکلیف کی وجہ سے، تو کیسا بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے حالت پہ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے۔ کس طریقے سے نیت کی؟ میں نے 4 رکعت نماز نفل عاشورہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، جس طریقے سے باندھیں گے ابھی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ کانوں تک ہاتھ لے جا کر آپ کی ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو، اس طریقے سے کانوں کے لو تک ہاتھ لے جا کر پھر باندھ لینا ہے ناف کے نیچے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنا ہے، پڑھ کے دکھائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جب آپ ثنا پڑھ لیں گے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین آپ آہستہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد یہ یاد رکھنا کہ ہر رکعت میں آپ کو الحمد شریف کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ان کو صرف 3 بار پڑھوا کر آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن آپ کو ہر رکعت میں 11 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص۔ اب یہ 3 مرتبہ آپ کو پڑھ کے بتائیں گے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب آپ 11 مرتبہ مکمل کر لیں سورہ اخلاص، میں نے صرف 3 بار پڑھوایا ہوں دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ مکمل کر لیں اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے، کس طریقے سے؟ اللہ اکبر، اچھی طریقے سے آپ جھکیں، ٹھیک ہے۔ پھر 3 بار آپ کو رکوع کی تسبیح کہنا ہے،
سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ کو رکوع سے سر اٹھانا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں گے، کس طریقے سے؟ اللہ اکبر۔ سجدے میں جب آپ جائیں گے تو سجدے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ دونوں سر کے پاس ہوں، ٹھیک ہے، زیادہ چوڑے پھیلے ہوئے نہ ہوں، اور پیشانی اور ناک آپ کی لگی ہوئی ہو سجدے میں، اور جو آپ کے پاؤں ہیں، پاؤں کی انگلیاں تین تین لگنا ضروری ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے میں نے بتا دیا ہوں، اب کیمرہ سامنے ہے اس کے لیے میں دکھا نہیں سکتا ہوں، تو تین انگلیاں آپ کی اس طریقے سے لگی ہوئی ہوں، پیر آپ کے کھڑے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب سجدے میں جانے کے بعد آپ کو تسبیح کہنا ہے سجدے کی، کون سی؟ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ سر اٹھائیں، اللہ اکبر۔ پھر دوسرا سجدہ کریں، اللہ اکبر۔ پھر آپ کو سجدے کی تسبیح کہنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، 3 بار کہہ کر پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، شروع ہی میں ثنا پڑھنا ہے پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین، آہستہ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، یعنی جب بھی آپ قل هو اللہ پڑھیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب آپ جب 11 مرتبہ مکمل کر لیں اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں، کس طریقے سے؟ اللہ اکبر۔ رکوع کی تسبیح کہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سر اٹھائیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر سجدے میں جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر۔ پھر سجدے کی تسبیح کہیں گے 3 بار، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ اب پھر آپ بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جب بیٹھ جائیں گے تو بیٹھنے کے بعد دوسری رکعت میں آپ کو تشہد پڑھنا ہے، کس طریقے سے؟ تشہد پڑھ کے دیکھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیے یہ 2 رکعت مکمل ہو گئیں، ٹھیک۔ تو جب آپ تشہد مکمل کر لیں اس کے بعد آپ کو پھر سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، پھر تیسری رکعت مکمل کریں، پھر اس کے بعد چوتھی رکعت مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت کے بعد آپ کو 2 رکعت پھر مکمل کرنا ہے۔ اب یہاں پر میں صرف 2 ہی رکعت بتا رہا ہوں، آپ کو 4 رکعت پڑھنا ہے، میں 2 رکعت آپ کو طریقہ بتانے کے لیے صرف بتایا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پڑھنا 4 رکعتیں ہیں۔ جس طریقے سے میں نے 2 رکعت میں طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے باقی کی 2 رکعتوں میں بھی آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ 4 رکعت مکمل کر لیں گے تو 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیرنا ہے۔ تو پڑھ کے یہ زین العابدین آپ کو بتا رہے ہیں کہ چوتھی رکعت میں کیا کیا پڑھ کے سلام پھیرنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اب درود ابراہیم پڑھیں آپ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب جب آپ درود ابراہیم پڑھ لیں تو دعائے معصورہ جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں جو آپ کو آسان لگے. جیسے کہ دعائے معصورہ یہ پڑھ رہے ہیں: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اگر یہ دعائے معصورہ آپ کو نہ یاد ہو تو کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جب آپ التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ لیں 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے پڑھا، اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے داہنی طرف سلام پھیرنا ہے، داہنے کندھے پہ دیکھنا ہے. کس طریقے سے دیکھیے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. داہنے کندھے پہ، ٹھیک. اب بائیں طرف: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس طریقے سے آپ کو 4 رکعت مکمل کرنا ہے. میں صرف آپ کو 2 رکعت طریقہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے بتایا ہوں. آپ اسی طریقے سے 4 رکعت مکمل کریں. 4 رکعت مکمل کریں تو امید کرتا ہوں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر پسند آیا ہو ویڈیو تو آگے تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اس کے بعد جب 4 رکعت مکمل ہو جائے تو آپ دعا کر سکتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر. اپنے حساب سے جتنا چاہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. ٹھیک ہے.